بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا آج سے ہم تیسرا جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انوکھا مقدمہ۔ کیا نام ہے؟ انوکھا مقدمہ۔ مقدمہ کسے کہیں گے؟ عدالت میں جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مقدمہ، جہاں پر جج صاحب ہوتے ہیں، گناہ کرنے والے اور گواہی دینے والے، اور ان سے وکیل سوال کرتے ہیں۔ اس طرح سے صحیح اور جھوٹ کو سن کر جج صاحب جو فیصلہ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں یہاں پہ مقدمہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں گے یہاں پر بنکم چندر چٹوپادھیائے جنہوں نے وندے ماترم لکھا تھا۔ بنکم چندر چٹوپادھیائے کی پیدائش 1838 عیسوی میں کلکتہ میں ہوئی۔ وندے ماترم کس نے لکھا ہے؟ بنکم چندر چٹوپادھیائے نے وندے ماترم لکھا ہے۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1838 عیسوی میں کلکتہ میں ہوئی۔ کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے کے بعد انہیں ڈپٹی میجسٹریٹ کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ وہ اس وقت کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے والے پہلے شخص تھے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے والے کون سے شخص تھے؟ یہ پہلے شخص تھے۔ بی اے یعنی بیچلر آف آرٹس۔ ٹھیک ہے، کیا کیا انہیں؟ کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے کے بعد کیا کر دیا گیا انہیں؟ ڈپٹی میجسٹریٹ یعنی کہ فیصلہ دینے والے، یعنی صحیح اور جھوٹ کو سننے کے بعد جو فیصلہ دیتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈپٹی میجسٹریٹ۔ عہدے پر یعنی منصب پر، ان کا پوزیشن۔ تعینات کرنا یعنی مقرر کر دینا، یعنی فیصلہ دینے کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا تھا، اور یہ کلکتہ یونیورسٹی سے بی اے پاس کرنے والے پہلے شخص تھے۔ جب بنکم بابو ضلع بردوان میں میجسٹریٹ تھے تو ان کا سابقہ ایک عجیب و غریب مقدمے سے ہوا۔ کب؟ یہ ضلع بردوان میں جب میجسٹریٹ تھے تو ان کے سامنے ایک عجیب سا واقعہ یعنی مقدمہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کسی گاؤں میں ماہم نامی ایک شخص کے یہاں چوری ہو گئی۔ کیا واقعہ تھا؟ کسی گاؤں میں ماہم نامی شخص کے پاس سے چوری ہو گئی۔ موقع واردات پر ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ موقع واردات یعنی کہ جہاں پر جرم ہوا ہے اسے کہیں گے موقع واردات پر کیا کیا؟ ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور چوری کیا گیا سامان ایک صندوق میں اس شخص کے پاس سے برآمد ہوا۔ چوری کیا ہوا جو سامان تھا وہ صندوق میں اسی شخص کے پاس سے برآمد یعنی حاصل ہوا۔ ملزم نے اپنی صفائی میں کہا، ملزم یعنی کون ہے؟ مجرم نے اپنی صفائی یعنی اپنے حق میں گواہی دی اس نے کہ چوری اس سپاہی نے کی ہے، بلکہ ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی بلکہ سپاہی نے چوری کی ہے، جو مجھے عدالت میں لے کر آیا ہے، جو مجھے لے کر آیا ہے عدالت میں سپاہی، اسی نے چوری کی ہے اور میں نے چوری نہیں کی ہے بول کر ملزم یہ کہہ رہا ہے۔ اس رات میں اپنے دوست ماہم کے یہاں رک گیا تھا۔ جس رات چوری ہوئی اس رات میں ملزم اپنے دوست ماہم کے یہاں رک گیا تھا، کیونکہ میں کلکتہ سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ ملزم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چوری کی رات اپنے دوست ماہم کے یہاں رک گیا تھا کیونکہ وہ کلکتہ اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی، ماہم کا گاؤں قریب تھا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ راستے میں رات ہو گئی تو ماہم کا گاؤں قریب تھا، اس لیے میں اس کے یہاں چلے گیا، اس لیے وہ اپنے دوست ماہم کے یہاں چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت بغل کے کمرے میں کچھ کھٹ پٹ ہوئی۔ آدھی رات ہونے کے بعد قریب 1-2 بجے کیا ہوا؟ بغل کے پاس والے کمرے میں کچھ کھٹ پٹ سی آوازیں ہوئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر کمرے کے دروازے پر گیا۔ فوراً کیا کیا؟ ملزم کہہ رہا ہے میں فوراً اٹھ کر بستر سے کمرے کے دروازے پر گیا۔ میں نے اس سپاہی کو سر پر صندوق رکھے دوسرے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کیا کہہ رہا ہے اس نے؟ کس کو دیکھا؟ سر پہ صندوق رکھ کر سپاہی کو دوسرے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی چور ہے۔ ملزم کہہ رہا ہے مجھے سمجھنے میں یہ دیر نہیں ہوئی کہ سپاہی چور ہے جو صندوق لے کر دوسرے کمرے سے نکل رہا تھا۔ میں نے جھٹ سے اسے دبوچ لیا۔ ملزم نے کیا کیا؟ جھٹ سے سپاہی کو دبوچ لیا یعنی پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے کہا بھائی اگر تو مجھے چھوڑ دے تو اس صندوق کا آدھا مال میں تجھے دے دوں گا۔ تو سپاہی کیا کہنے لگا ملزم سے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو اس صندوق میں جو بھی مال ہے وہ میں آدھا تجھے دے دوں گا بول کر کہہ رہا ہے۔ میں اس بات پر راضی نہ ہوا۔ ملزم کہہ رہا ہے میں اس بات پر راضی نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیسے؟ میں اپنے دوست کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا تھا۔ تو راضی کیسے ہوتا؟ کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ملزم نے کیا کیا؟ سپاہی کو اور زیادہ مضبوطی سے
پکڑ لیا۔ یہ دیکھ اس سپاہی نے صندوق نیچے رکھا اور مجھے پکڑ کر چور چور کا شور مچانے لگا۔ یعنی ملزم نے جب سپاہی کا ساتھ نہیں دیا تو سپاہی نے کیا کیا ہوشیاری سے، صندوق نیچے رکھ کر مجھے پکڑ کر یعنی ملزم کو پکڑ کر چور چور کا شور مچانے لگا۔ وکیل نے جرح کی یعنی وکیل نے پوچھ تاچھ کی، تم اتنی رات کو اپنے گاؤں کیوں جا رہے تھے؟ یعنی ملزم سے پوچھ رہا ہے وکیل کہ تم اتنی رات اپنے گاؤں کیوں جا رہے تھے؟ اس شخص نے کہا، حضور میرے گاؤں سے خبر آئی تھی کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے۔ کیا کہہ رہا ہے ملزم یہاں پر؟ حضور یعنی وکیل سے کہہ رہا ہے کہ میرے گاؤں سے خبر آئی تھی کہ میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، اس لیے میں فوراً ہی کلکتہ سے چل پڑا، اس لیے میں فوراً کلکتہ سے نکل پڑا، یعنی اپنے گاؤں کو جانے کے لیے نکل پڑا۔ بنکم بابو کو اس کا بیان سن کر یقین ہو گیا کہ یہ آدمی بے قصور ہے۔ جب ملزم کی ساری باتیں بنکم بابو نے سنا تو انہیں یہ یقین ہو گیا تھا پورا کہ یہ آدمی بے قصور ہے، اصل قصوروار پولیس والا ہی ہے۔ اصل گناہ کس نے کیا ہے، کس کا قصور ہے؟ پولیس والا ہی ہے بول کر بنکم بابو کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا۔ لیکن موقع پر موجود لوگوں کی گواہیاں بھی اس شخص کے خلاف تھی اور کوئی ثبوت بھی ایسا نہ تھا جو پولیس والے کو چور ثابت کر سکے۔ لیکن موقع پر جو لوگ بھی تھے، جو جس نے بھی گواہیاں دی، وہ سب ملزم کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی ایسا نہیں تھا کہ پولیس کو چور ثابت کر سکے۔ عدالت کا فیصلہ گواہ اور ثبوتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عدالت میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سچ اور جھوٹ کا جو فیصلہ کرتے ہیں وہ گواہ اور ثبوتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور یہ سارے اس شخص کے خلاف جا رہے تھے اور سارے ثبوت اور گواہ کس کے خلاف جا رہے تھے؟ ملزم کے خلاف جا رہے تھے۔ لیکن نہ معلوم کیوں بنکم بابو کے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص بے قصور ہے، لیکن کیوں پتہ نہیں بنکم بابو کے من میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، یعنی یہ دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ جو شخص ہے وہ بے قصور ہے اور وہ ایک بے قصور کو سزا دے کر اس کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے تھے۔ کیا چاہ رہے تھے کہ بے گناہ شخص کو سزا دے کر اس کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ بنکم بابو کو یہ یقین تھا کہ ملزم جو ہے وہ بے قصور ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں انہوں نے عدالت کی کارروائی اگلے روز تک کے لیے ملتوی کر دی، یعنی اسی الجھن میں کیا کیا انہوں نے، عدالت کی کارروائی جو تھی اسے دوسرے دن کے لیے ملتوی یعنی ٹال دیا، دوسرے دن اس کی سنوائی ہوگا بول کر ٹال دیا۔ گھر آ کر بنکم بابو رات بھر نہ سو سکے، جب گھر آئے تو رات بھر وہ نہ سو سکے۔ ان کے دماغ میں بس یہی ایک سوچ تھی کہ آخر اس بے گناہ شخص کو کس طرح بچایا جائے۔ رات بھر ان کے دماغ میں یہی سوال چل رہا تھا کہ اس بے گناہ شخص کو آخر کس طرح سے بچایا جائے۔ دوسرے دن جیسے مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، تبھی ایک شخص باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ بغل والے مکان میں ایک لاش خون سے لت پت پڑی ہے۔ یعنی دوسرے دن جیسا ہی مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو ایک شخص باہر سے دوڑتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ بغل والے کمرے میں یعنی کہ بازو کے مکان میں ایک لاش ہے جو خون سے لت پت ہے، یعنی خون سے بھری پڑی ہے۔ میجسٹریٹ یعنی کون؟ بنکم بابو نے سپاہی سے کہا، جاؤ لاش کو یہاں اٹھا لاؤ۔ یعنی میجسٹریٹ یعنی بنکم بابو نے کہا، کس سے؟ سپاہی سے کہا، جاؤ جا کر لاش کو اٹھا لاؤ۔ یہاں تک ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس سبق کو مکمل کریں گے۔ گھر پر خیریت سے رہیے، اللہ حافظ۔